چونکہ یہ پلیٹ فارمز نوجوانوں کے ہیں نا، ان کو ورگلانا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے۔ اب ہر عمر کا بندہ جو ہے وہ فیک نیوز سے انفلوئنس ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا گھر جلا دیں۔ اگر یہ ہوگا تو پھر ریاست وہ ریئیکٹ کرے گی۔ جو فیک نیوز کا مسئلہ ہے نا، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ساری دنیا کا مسئلہ۔ ساری دنیا سفر کر رہی ہے۔ آج بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے درمیان ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کے اندر بھی فیک نیوز کا مسئلہ ڈسکس ہوتا رہا، لیکن وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی فیک نیوز ہو، لوگ فوری طور پر جرنلسٹ اس کا فیکٹ چیک کرتے ہیں۔ کوئی کسی کے بارے میں غلط خبر اڑاتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ قوانین تو بہت ہیں، لیکن ان قوانین پر امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر کسی کی عزت تار کر دیں، کسی کی پگڑی اچھال دیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دیں، کسی کو گالی دے دیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہمارے کچھ چینلز اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی اس میں شامل ہے، کچھ چینلز ایسے ہیں جو دن رات کوئی اور تجزیے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا تکلیف دہ مسئلہ ہے، اس کا سوائے حل جو ہے وہ کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے۔ دنیا بہت ڈیولپ کر رہی ہے، وہاں پہ تصور بھی نہیں ہے کہ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پہ کوئی پابندی لگ سکتی ہے، لیکن اس کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے عدالتیں بننا چاہیں تو عدالتیں بھی بننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ جرنلسٹوں کو ٹرین کرنا ہے، کوئی ایک ادارہ بنانا ہے جو فوری طور پر فیکٹ چیک کرے اور غلط خبر پر سزا دی جائے۔ تو فیک نیوز سے بچنے کے لیے ہمیں بڑی شدت سے قانون سازی کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو، چونکہ یہ پلیٹ فارمز نوجوانوں کے ہیں نا، ان کو ورگلانا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہسٹری بھی نہیں پڑھی ہوتی، انہوں نے کتابوں کا بھی اتنا مطالعہ نہیں ہوتا، دنیا میں بھی سفر نہیں کیا ہوتا، تو بعض اوقات وہ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کی بات غلط ہے کہ وہ صرف نوجوان ہی انفلوئنس ہو رہے ہیں۔ اب ہر عمر کا بندہ جو ہے وہ فیک نیوز سے انفلوئنس ہو رہا ہے۔ شخصیات پر آپ بات کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا گھر جلا دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں نے اس ملک کی خاطر خون دیا ہے، جانیں قربان کی ہیں، آپ ان کی توہین کرنا شروع کر دیں، ان کی یادگاروں کو ٹھڈے مارنا شروع کر دیں۔ اگر یہ ہوگا تو پھر ریاست جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی، اور ریاست کو ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی خبر اس پر یقین کرنے سے پہلے، اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے، اس کو اپنے دوستوں سے بتانے سے پہلے، اس کو لائک کرنے یا ری ٹویٹ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کریں اور فیکٹ چیک کریں۔ چاہیے آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بات کریں، لیکن اگر آپ اس طرح کی غنڈہ گردی کو پرووک کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ کوئی بھی شخص جو کسی شخص کی بلا وجہ جھوٹی خبر پہ تضحیک، توہین کرے گا، اس کو سزا دینی چاہیے، لیکن اگر وہ اس ریاست کے خلاف پروپیگنڈا نہیں برداشت ہو سکتا۔ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، ہمارا دل پاکستان کے نام سے دھڑکنا چاہیے، ہمیں بے انتہا عشق ہونا چاہیے پاکستان سے، اور اگر وہ عشق ہوگا تبھی یہ ملک آگے چل سکتا ہے۔ اگر ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کے خلاف کام کریں گے تو پھر کوئی یہ ملک نہیں چل سکتا، دنیا کا کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ تنقید اور چیز ہے، اور تشدد اور تضحیک اور چیز ہے۔